وہ صرف اتنا پروف کر رہے ہیں کہ میں ایک سچا ہندوستانی ہوں۔ جناب آپ ہندوستانی ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں آپ ہندوستانی ہیں۔ ہندوستان اگر آپ کو نہیں مانتا کہ آپ ایک سچے ہندوستانی کیونکہ آپ کی ذات، آپ بائی ریلیجن ایک مسلمان ہیں، تو آنے والے کچھ دنوں میں کچھ عرصے میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور مودی سرکار نے اس سے پہلے بھی 2-3 اٹیمپٹس کر دی ہیں۔ 2 اٹیمپٹس ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے ان کا پردہ فاش کر دیا۔ اگر آپ اپنے آپ کو سچا ہندوستانی ثابت کرنے کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں تو سوچیں کہ ہندوستان میں موجود ان کروڑوں مسلمانوں کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک سچا ہندوستانی ثابت کرنے کے لیے کیا کچھ کریں گے۔ یہ ایک سوال ان تمام ہندوستانی مسلمانوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عبید صفان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ جناب پچھلے کچھ دنوں میں آپ کو بہت سی خبریں نظر آ رہی ہوں گی پاکستان کے حوالے سے، لیکن آج جو خبر ہے وہ ہمارے پڑوسی دیش ہندوستان کی جانب سے ہے، اور وہاں کے ایک بہت بڑے ادیب میں کہہ سکتا ہوں، ایک بہت بڑے ڈائریکٹر میں کہہ سکتا ہوں، لیکھک ہے جاوید اختر صاحب، ان کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ پاکستان میں اکثر ہمارے جو پڑوسی دیش کے کچھ آرٹسٹ ہیں ان کو بہت پیار دیا جاتا ہے، اور ہم ہمیشہ سے ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو پاکستان میں دعوت دی جائے، ان کا پوائنٹ آف ویو جانا جائے۔ جاوید اختر صاحب کو ایک محفل میں بلایا گیا، جو ایک فیض صاحب کے حوالے سے ایک محفل تھی، کلچر کے حوالے سے ایک محفل سجائی گئی تھی لاہور میں، تو ان کو بلایا گیا یہاں پہ۔ وہ یہاں پہ آئے تو سیشن کے دوران انہوں نے کچھ باتیں ایسے کی جو کہ ادب کے خلاف تھے، جو کہ اس فیسٹیول کے خلاف تھے، جو کہ ان کا یہاں پہ تک نہیں بنتا تھا۔ اب وہ باتیں انہوں نے کیوں کہ پہلے میں ان باتوں کا ذکر کروں گا آپ کے سامنے، پھر ان باتوں کے پیچھے پس منظر کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں۔ وہ کم ہونی چاہیے۔ ہم تو بمبئی کے لوگ ہیں، ہم نے دیکھا ہمارے شہر پہ کیسے حملہ ہوا تھا، تو وہ لوگ ناروے سے تو نہیں آئے تھے، نہ ایجپٹ سے آئے تھے، وہ لوگ آپ کے ملک میں گھوم رہے ہیں۔ بات کرنا اس لیے لازمی ہے کیونکہ یہ اس وقت کی ضرورت بھی ہے، اور تھوڑا سا ہمارے پڑوسی دیش میں جو ہمارے مسلمان بھائی بہن رہ رہے ہیں ان کو ایک میسج ہے۔ انہوں نے بات کی کہ جناب پاکستان میں لتا منگیشکر کا کنسرٹ کبھی نہیں ہوا، پاکستان میں کبھی بھی ان کے جو بڑے آرٹسٹ ہیں ان کا کنسرٹ نہیں ہوا، لیکن ہندوستان نے نصرت فتح علی خان کے لیے وہاں پہ کنسرٹ سجائے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے ان لوگوں کے لیے وہاں پہ کنسرٹ انہوں نے ارینج کرائے ہیں جو یہاں کے ستارے تھے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے بات کی کہ ممبئی جو حملے تھے ہم نے ان کو بھی دیکھا، اور ان کے جو ذمہ داران تھے وہ آج بھی پاکستان میں کھلی طریقے سے گھوم رہے ہیں۔ اور ایک اور انہوں نے بڑے واقعے کا ذکر کیا جس کو میں یہاں پہ کوٹ کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ جناب ایک دن میں کوئی پاکستانی سیریل دیکھ رہا تھا، اس پاکستانی سیریل کو دیکھتے ہوئے کچھ میرے دوست ڈائریکٹرز میرے ساتھ آ گئے، اور جب انہوں نے وہ سیریل دیکھا تو انہوں نے بات کی جناب کیا پاکستان میں اسی طریقے سے جو روڈز وغیرہ ہیں جس طرح ہمارے ہندوستان میں، تو بڑا شاکڈ ہو گیا۔ تو یہ 3 باتیں جو انہوں نے کہی ہے میں اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ کانسرٹس وغیرہ جو انہوں نے بات کی، پاکستان کے بے شک پاکستان کے متعدد فنکار وہاں پہ جاتے ہیں، اور وہاں کے متعدد فنکار یہاں پہ کنسرٹ کرتے ہیں۔ ہنی سنگھ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، آپ کے جو سونو نگم صاحب ہے وہ یہاں پہ آ گئے، اور اس کے علاوہ کئی پنجابی سنگرز یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ کنسرٹس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں جو دوسری بات کی ممبئی حملوں کی، جناب آپ وہاں پہ ایک کلچر سے ریلیٹڈ، آرٹسٹ سے ریلیٹڈ ایک فنکار ہیں تو آپ ان سے کام رکھیں، یہ پالیٹکس میں نہ پڑیں۔ میں ایک بہت مزے کی بات یہ کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کسی بھی ایک مائنورٹی کو اپنے آپ کو پاکستانی ثابت کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف یا پاکستان کی سپورٹ میں کسی اور ملک یا دیش میں جا کے بولنا پڑے۔ میں آپ کو مثال دوں گا کہ انڈیا میں اس وقت مسلمان جاوید اختر صاحب خود بذات خود اپنے آپ کو ایک سچا ہندوستانی ثابت کرنے کے لیے پاکستان میں آ کے ہندوستان کے مفاد کی بات کر رہے ہیں، پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں کہ جناب ہندوستان کے ساتھ زیادتیوں کی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پورے پس منظر کا اگر میں آپ لوگوں کو سمپل بتاؤں کہ جاوید اختر صاحب اور کچھ بھی پروف نہیں کرانا چاہ رہے ہیں، وہ صرف اتنا پروف کر رہے ہیں کہ میں ایک سچا ہندوستانی ہوں۔ جناب آپ ہندوستانی ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں آپ ہندوستانی ہیں۔ ہندوستان اگر آپ کو نہیں مانتا کہ آپ ایک سچے ہندوستانی کیونکہ آپ کی ذات، آپ بائی ریلیجن ایک مسلمان ہے، تو وہ آپ کا قصور نہیں ہے، اس دیش کا قصور ہے، کیونکہ اس وقت وہاں پہ ہندوتوا کا رواج ہے، ہندوتوا عروج پہ ہے، تو وہ ایک ہندو دیش ہے، وہاں پہ مسلمان کا ہونا آپ لوگوں کو یہ ایک بار نہیں، آپ کو لاتعداد بار ایسے سٹنٹس کرنے ہوں گے جس سے ان کو یہ لگے کہ آپ واقعی ایک سچے ہندوستانی ہیں۔ دوسری جو آپ نے بات کی کہ آپ کے ڈائریکٹر صاحب، بڑے دور ڈائریکٹرز بڑے حیران ہوئے کہ پاکستانی بھی اس طرح کے روڈز ہیں، پاکستان میں بھی اس طرح کا کلچر ہے، تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو پاکستان آپ اپنے موویز میں دکھانا چاہتے ہیں وہ آپ کی موویز کی حد تک ہے، پاکستان اس سے آگے بہت اور اس کے علاوہ 2-3 چیزیں کہ آپ جس طریقے سے پاکستان میں مسلم کا ایک چہرہ دکھاتے ہو، سر پہ ٹوپی اور جناب آداب کر کے جی حضور، جی ابو جان، جی امی جان، اس کے علاوہ خودکش کہاں پہ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، یہ آپ اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ابھی آنے والے کچھ دنوں میں کچھ عرصے میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور مودی سرکار نے اس سے پہلے بھی 2-3 اٹیمپٹس کر دی ہیں۔ 2 اٹیمپٹس ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے ان کا پردہ فاش کر دیا، اور مزید
ایسے کچھ مزید سٹنٹ کرنے کے لیے آپ جیسے کچھ مسلمان اداکاروں کو آرٹسٹوں کو سہارا بنا کے مزید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جاوید اختر صاحب بڑی معذرت کے ساتھ ہم آپ کو ایک سچا ہندوستانی مانتے ہیں، لیکن آپ اپنے سچے ہندوستانی کو ثابت کرنے کے لیے، اس اسٹیٹس کو ثابت کرنے کے لیے یہ سٹنٹس نہ کریں. یہ دو دیشوں کے بیچ میں آرٹسٹوں کا معاملہ ہے، یہ دو دیشوں کے بیچ میں آرٹسٹوں کے بیچ میں محبت بانٹنے کا ایک رواج تھا، کلچر کو ایکسچینج کرنے کا ایک رواج قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ پاکستان کی جانب سے. تو اس میں یہ پالیٹکس کو بیچ میں نہ گھسیڑیں. آپ کو اگر کسی خاص مشن پہ بھیجا گیا تھا تو ہم سمجھتے کہ شاید جاوید اختر صاحب ایک بڑے منظم طریقے سے اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں. آپ صرف بیچ میں ٹٹو بنتے جا رہے ہیں. آپ کو بھی نہیں پتہ جاوید اختر صاحب، ہم آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کے لیے ہمارے دل میں بہت زیادہ سمپتھیز اس لیے بھی ہیں کہ بینگ اے مسلمان، ایک بہت بڑے آرٹسٹ ہو کے بھی آپ کو اپنا سٹیٹس ثابت کرنے کے لیے، ایک سچا ہندوستانی ثابت کرنے کے لیے یہاں تک ایسے سٹنٹس بھی کرنے پڑتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے، صرف آپ پہ نہیں. اگر آپ اپنے آپ کو سچا ہندوستانی ثابت کرنے کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں تو سوچیں کہ ہندوستان میں موجود ان کروڑوں مسلمانوں کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک سچا ہندوستانی ثابت کرنے کے لیے کیا کچھ کریں گے. یہ ایک سوال ان تمام ہندوستانی مسلمانوں کے نام. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.